الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه بالغدو والآصال. صلوات بن محمد وآل محمد. عزاداران اہل البیت، آج کی شب اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑی سنجیدہ شب ہے. یاد رکھیے یہ شب اہل البیت کے حوالے سے عاشوراء سے کم نہیں ہے، چونکہ ایک ایسی ہستی کی شہادت کی شب ہے جو اہل البیت کے درمیان سورج کی طرح سے چمکتی تھیں، اور سارے کے سارے اہل البیت اس چراغ اور اس سورج کے گرد طواف کرنے والے پروانے تھے. بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا معمولی ہستی نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے. اس لیے میں بانیان سے بھی یہ گزارش کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، یہ جو اس طرح کی راتیں ہیں جیسے شب عاشور ہے، شب شہادت امیر المؤمنین ہے، شب شہادت بی بی دو عالم مخدومی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. ان شبوں کا احترام ضرور کریں. احترام کس معنی میں؟ یہ رات اور کل کا دن یہ ہنسنے کی رات اور ہنسنے کا دن نہیں ہے، خوشیوں کا دن نہیں ہے، مزے لینے کا دن یا رات نہیں ہے. یہ رات رونے کی رات ہے، یہ رات گریہ کی رات ہے، یہ دن گریہ کے دن اور گریہ کے ایام ہیں. کیوں یہ بات میں کر رہا ہوں؟ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ شہادت کا دن تھا، آیا گزر گیا، اور اس وقت آپ صرف کیا دیکھتے ہیں؟ کیلنڈر. کہ فرض کریں جنوری کی یہ تاریخ تھی اور جمادی الثانی کی یہ تاریخ تھی، رات آئی گزر گئی، دن آیا گزر گیا، کیلنڈر تبدیل ہو گیا، اور کیلنڈر میں اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ دن فلان ہستی کی شہادت کا دن تھا یا رات تھی. آپ نے بھی پڑھا، توفیق ملی، چلے گئے امام بارگاہ میں، چلے گئے مسجد میں، تھوڑا سا ذکر سن لیا، تھوڑی سی عزاداری کر لی، تھوڑے سے فضائل سن لیے، جی بھر گیا، واپس آ گئے.
یہ ہے ہمارا ظاہری رویہ. ایسا ہی ہے نا, ہم عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں یعنی آپ کے اس علاقے میں ورنہ مؤمنین کی تعداد ہزاروں میں ہے. یہاں پر آج جو مؤمنین بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی عشق میں, محبت میں کہ چلو آج شہادت کی رات ہے, امام بارگاہ میں حاضر ہوں, چند جملے سنیں, کچھ گریہ کریں اور واپس چلے جائیں, سب آپ کما لیں, اسی لیے آپ تشریف لائے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہے یا نہیں؟ یہ ہے ہماری ظاہر بین آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہے اس کا نتیجہ جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں. لیکن کچھ حقیقتیں آفاقی, معنوی اور باطنی ہوتی ہیں. وہ جو باطنی حقیقتیں ہیں ان کا ادراک کرنے کے لیے ان آنکھوں کی نہیں بلکہ اس آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ آنکھ کھلی ہو تو انسان کربلا میں پہنچ جاتا ہے. یہ آنکھ کھلی ہو تو انسان خانہ فاطمہ میں پہنچ جاتا ہے. یہ آنکھ کھلی ہو تو وہ دیکھتا ہے علی عزادار ہیں, حسنین عزادار ہیں, نبی کریم عزادار ہیں. اور جب انسان ان ہستیوں کو عزادار دیکھتا ہے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ انسان کے لبوں پر مسکراہٹ آئے. اس لیے ہمیں من حیث پیروکاران اہل البیت, صاحبان معرفت اہل البیت, ہمیں اس معنی کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے جو حقائق عالم میں چھپے ہوئے معانی ہیں. جو چھپے ہوئے معانی ہیں. ایک ہوتا ہے لفظ, آپ کوئی بھی لفظ کہتے ہیں تو لفظ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. زندگی لفظ ہے, موت لفظ ہے, لیکن اس موت کے پیچھے جو معنی ہے اس کے ادراک کے لیے پوری توانائی اور پوری یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے جب موت کا لفظ آئے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی, لیکن جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے لفظ کو ابھی نہیں دیکھا, اس کے معنی کو دیکھا ہے. اس لیے ان ایام میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کی ان مجالس کو فروغ دیں. زیادہ سے زیادہ ذکر اہل البیت کی مجالس کو عروج تک پہنچائیں, ہر انسان تک پہنچائیں, اور ان ایام کو بھی اسی طرح سے منائیں جس طرح سے ہم محرم مناتے ہیں, اسی طرح سے منائیں, لیکن اس کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے, اس کی معنویت کا خیال رکھتے ہوئے, اس کے باطن کا خیال رکھتے ہوئے. میں ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں, آپ فوراً پہنچ جائیں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. قرآن کریم نے متعدد جگہوں میں ایک مفہوم کو بیان کیا ہے. 6 صورتیں ہیں قرآن کریم میں جن کا آغاز یا سبح سے ہوتا ہے یا یسبح سے ہوتا ہے. سبح تسبیح کی, یسبح تسبیح کرتے ہیں. میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے بس. سبح اور یسبح 6 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ. اب ذرا آیات پر غور کریں. آیات کیا کہتی ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ بھی اس زمین پر ہے, جو کچھ بھی آسمانوں پر ہے, دوسرے لفظوں میں کل کائنات, کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دیوار ہے, دیوار تسبیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ
آپ کا سٹینڈ ہے، یہ آپ کا مائک ہے، سامنے آپ کا کیمرہ ہے، یہ آپ کا ٹیبل ہے، یہ چیزیں جاندار ہیں یا بے جان؟ جاندار یا بے جان؟ بے جان. تو بے جان چیزیں تسبیح کرتی ہیں؟ جی کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ آپ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. کرتی ہیں یا نہیں کرتی یہ بتائیں نا، یا ہاں یا نہ. بے جان چیزیں تسبیح کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرتی، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، کفار کا عقیدہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا غور سے سنیں. قرآن کہتا ہے اس عالم میں جو کچھ بھی آئے، جو کچھ، چاہے اس کے اندر جان ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے اندر روح ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے اندر شعور ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے اندر عقل ہو یا نہ ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسری آیت میں سبح للہ یا یسبح للہ من فی السماوات ومن فی الارض. ایک جگہ ما اور ایک جگہ من. ما اور من میں فرق کیا ہے؟ ما ان تمام چیزوں کو شامل ہے جس میں روح نہیں ہے، جس میں عقل نہیں ہے، جس میں شعور نہیں ہے، جس میں ادراک نہیں ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں ما میں شامل ہوتی ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کو چیز کہا جا سکتا ہے، وہ چیز اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے. اور جب آپ کہتے ہیں من فی السماوات، اور جب آپ کہتے ہیں من فی السماوات والارض، قرآن کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کائنات میں چاہے جنات ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے فرشتے ہیں جن میں شعور ہے، جن میں ادراک ہے، یہ ساری مخلوقات بھی اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بے جان نہیں ہے. کوئی چیز بے جان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس کی ایک مثال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کا ایک سردار آیا، سردار تھا بڑا پیسے والا، آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں. آیا اور عرض کیا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں، اور پھر فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس اتنے گھر ہیں، اتنی حویلیاں ہیں، اتنے باغات ہیں، اتنی زمینیں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، میں اتنا بڑا سرمایہ دار ہوں، اس لیے آپ کی بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا. نبی کریم کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے. جلال کے آثار. زمین سے سنگریزوں کو اٹھایا، سنگریزوں کو، سنگریزے بولنے لگے. یہ سنگریزے کیوں بولے؟ اس لیے کہ سنگریزے بولتے ہیں لیکن اس کو دیکھنے کے لیے نبی جیسی آنکھیں چاہیے، سننے کے لیے نبی جیسے کان چاہیے. یا نبی ہو یا ولی ہو یا پھر نبی اور ولی کا دامن تھاما ہوا انسان ہو، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، وہ سن بھی سکتا ہے. سنگریزوں کی تسبیحوں کو جب ہاتھ میں اٹھایا تو اس کے بعد یوں پھینکا، یوں جب پھینکا تو وہی سنگریزے ہیروں اور جواہرات میں تبدیل ہوئے. نبی نے کیا فرمایا کہ تم اپنے اونٹ، اپنی مویشی اور اپنی زمینوں اور اپنی جائیداد کی وجہ سے آئے ہو کہ تم کوئی بہت بڑی چیز ہو. یہ کل کائنات ہم اہل البیت کی ٹھوکر کا نتیجہ ہے، ٹھوکر کا نتیجہ.
تو جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا واقعے سے کیا بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ کائنات میں ہر چیز زندہ ہے. زمین زندہ ہے, آسمان زندہ ہے, پانی زندہ ہے, دیواریں زندہ ہیں, پتھر زندہ ہے, مٹی زندہ ہے, لیکن اس کی زندگی اور اس کی حیات کو دیکھنے کے لیے زندہ آنکھ, زندہ کان چاہیے. ہماری یہ آنکھیں اور یہ کان اس دنیا کی مادیت کے پردے کے پیچھے محدود ہیں, اس لیے ان معارف کو اور باطن کو دیکھنے سے قاصر ہیں, دیکھنے سے قاصر ہیں. یہ سارا مقدمہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج کی رات کی اہمیت آپ کو بتا سکوں, کل کے دن کی اہمیت آپ کو بتا سکوں. میں اب یہاں پر ایک اور مثال دے دیتا ہوں, بالکل بات واضح ہو جائے گی. تفسیر قرآن میں, تفاسیر قرآن میں المیزان فی تفسیر القرآن آج کی دنیا میں گزشتہ 1400 سالوں کے تمام مفسرین اور تمام تفسیروں سے زیادہ بھاری, زیادہ عمیق, زیادہ وسیع اور قرآن کے معارف کو بیان کرنے کے حوالے سے کمال کی تفسیر ہے, کمال کی تفسیر. آج تک اس کی برابری میں کوئی تفسیر لکھی نہیں گئی, نہ شیعوں میں نہ سنیوں میں. لکھنے والے کون ہیں؟ ایک عارف باللہ, خدا پرست علامہ محمد حسین طباطبائی سید تھے, آل رسول تھے, فقیہ تھے, مجتہد تھے, فیلسوف تھے, مفسر تھے, محدث تھے, متکلم تھے, متعدد علوم پر ان کو تبحر حاصل تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل کی دنیا اتنی کھلی ہوئی تھی کہ انسان ششدر رہ جاتا تھا کہ یہ ہستی کہاں پہنچی ہوئی ہستی ہے, کہاں پہنچی ہوئی ہستی ہے. وہ جب کبھی اپنے گھر سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کی طرف نکلتے تو نکلتے ہوئے اپنی آنکھیں صرف سامنے رکھتے, ادھر ادھر نہ دیکھتے. لوگ پوچھتے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, ادھر ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ تو کہتے ہیں مجھے کوئی کتا نظر آتا ہے, کوئی خنزیر نظر آتا ہے, کوئی سانپ نظر آتا ہے, میں اپنے آپ کو ان جانوروں کے شہر میں اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہوں. کیوں؟ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں, دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. راتوں کو سوتے نہیں تھے, پوچھتے تھے کہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو جواب میں کہتے کہ جب میں لیٹ جاتا ہوں تو میرے کانوں میں دیواروں کی تسبیح کی آواز آتی ہے, تو میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ محمد حسین یہ دیواریں بے جان ہیں لیکن اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, تم غفلت کی نیند سونا چاہتے ہو. اس پائے کی شخصیت. ہمارے ایک فقیہ استاد تھے, مرحوم ہو گئے وہ بھی, انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. کہنے لگے کہ میں عاشور کا دن تھا, گھر سے نکلا, دل بڑا مغموم تھا, عاشور کا دن تھا اور بڑا ہی عزا کا دن, عظیم دن. کہتے میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں قم میں حاضر ہوا, زیارت پڑھی, زیارت عاشورہ پڑھی, دعائیں کی, دل مطمئن نہیں ہوا. میں وہاں سے نکلا, حرم سے باہر تھوڑے سے فاصلے پر ایک بازار ہے, چھوٹا سا بازار, ارد گرد دکانیں ہیں اور درمیان میں قبریں ہیں, 200 400 500 قبریں, لیکن ساری کی ساری قبریں اولیاء اللہ کی ہیں, بڑے بڑے ولیوں کی قبریں ہیں, بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگوں کی قبریں ہیں. کہتے ہیں میں پھر وہاں پہنچا تاکہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ دیر گریا کر سکوں, عاشور کا دن ہے. جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا قبور کے درمیان, قبروں کے درمیان علامہ طباطبائی قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سر پہ امامہ نہیں ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑوں پہ مٹی ہے چونکہ عاشور کا دن ہے, کچھ پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے میرا دل پگھل گیا, میں جا کے بیٹھ گیا. کافی دیر گزر گئی, انہوں نے اپنے اعمال کر لیے, میں بھی ان کے ساتھ شامل رہا. اعمال عاشورہ ختم ہوئے, جب وہ اٹھے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟
یہ ہے وہ نقطہ جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ آج 10 محرم ہے، 9 محرم ہے، 11 محرم ہے. وہ تو سب کو پتا ہے کہ آج 10 محرم ہے، عاشور ہے. وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ آج عاشورہ کا دن ہے یا کوئی اور دن. وہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ استاد آپ خود بتائیے کہ آج کون سا دن ہے. رونے لگے. روتے ہوئے، ذرا توجہ آپ کی توجہ چاہیے. روتے ہوئے زمین سے مٹی اور سنگریزے قبور کے وہ اٹھا کے میرے سامنے یوں کھولی ہتھیلی. میں نے دیکھا کہ وہ جو مٹی اور سنگریزے تھے اب ان کی ہتھیلی میں آنے کے بعد ابلتے ہوئے خون میں تبدیل ہو گیا ہے. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ آج وہ دن ہے جب پورا عالم، پوری زمین اور جو کچھ زمین میں ہے خون کے آنسو رو رہے ہیں حسین ابن علی کی شہادت کے لیے. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے وہ باطنی آنکھ چاہیے. ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. یہ کائنات کی وہ حقیقت ہے. اس حقیقت کی ایک جھلک آج کی رات بھی ہے. کل کائنات زہرائے اطہر سے زیادہ اعظم، زیادہ عظیم، زیادہ بلند مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ ہستی جس کی ولادت سے لے کر شہادت تک ہر دن اور ہر پل ایسا گزرا ہے جو کسی اور کا نہیں گزرا. وہ ہستی جو اہل البیت کے درمیان نبی کریم سے لے کر امام حسن العسکری اور امام مہدی آخر الزمان تک ان تمام ہستیوں کے درمیان وہ ہستی جن کا وجود چراغ کی طرح سے اور باقی سارے معصوم ان کے گرد طواف کرنے والی ہستیوں کی شکل میں. وہ عظیم ترین ہستی ہے، وہ بلند ترین ہستی، وہ ہستی جن کا مقام بیان کرتے 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 نبی دنیا سے گزر گئے. جن کا مقام بیان کرتے کرتے، جن کی عظمتوں کو بیان کرتے کرتے، وہ ہستی جن کی فضیلتوں پر آیتیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں مسلسل اترتی رہی اور بتاتی رہی کہ یہ جو فاطمہ ہے یہ عصمت اللہ الکبریٰ ہستی ہے، یہ معمولی ہستی نہیں ہے. وہ ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں موقع ملا پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ کل عالم میں حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جو بھی انسان ہے ان کے درمیان جو مقام فاطمہ کا ہے وہ کسی خاتون کا نہیں ہے. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا سیدۃ نساء العالمین، دونوں عالموں میں حضرت حوا سے لے کر تا آخر حضرت ہاجر ہوں، کوئی اور نبی کی زوجہ ہو، نبی کی بیٹی ہو، نبی کی ماں ہو، لیکن جب بنت رسول کی بات آتی ہے تو وہ سب ہاتھ باندھے کھڑی ہو جاتی ہیں اس خاتون کی عظمتوں کے مقابلے میں سر تعظیم خم کرتے ہوئے. وہ ہستی ہے، وہ ہستی جس کی وہ ہستی. آپ کی سروات کی آواز بڑی دھیمی ہے، کیا آپ سوئے ہوئے یا جاگے ہوئے ہیں؟ ذرا دیکھیے یہ جو صلوات ہے نا، صلوات تھکانے یا تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی، تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے. صلوات کیا ہے؟ ایک مستقل عبادت، اور ایسی عبادت جو ہماری روٹین کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہونا چاہیے.
سب سے بڑا حصہ، اس لیے کہ یہ صلوات اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے رحمت کا دروازہ ہے۔ یہ صلوات اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی تمام حاجات کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اس لیے اگر کوئی پریشان حال ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، اگر کوئی جیل میں ہے، اگر کوئی ہسپتال میں ہے، اگر کسی کے ہاں بچہ نہیں ہوتا، اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی، اگر وہ فقر اور تنگ دستی کا شکار ہے، تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ایک کنجی دی ہے جس کو ہم صلوات کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے، اپنی روح کو پاکیزہ کیجئے، محمد و آل محمد کا واسطہ دیجئے۔ یہی صلوات آپ کی ہر مشکل کی کنجی بھی ہے اور ہر مشکل کو حل کرنے کا راستہ بھی ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو ہستی ہے، اسی صلوات پر دو جملے اور کہہ دیتا ہوں اگر آپ سننے کو تیار ہوتے۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، فرمایا کہ جب تم ایک دفعہ نبی کریم اور ان کی آل پر صلوات بھیجتے ہو، سلام کرتے ہو، سلام اور صلوات، اللہ اس کے عوض تم پر 1000 بار صلوات بھیجتا ہے۔ ذرا توجہ دیجئے، آپ ایک دفعہ بھیجتے ہیں، اللہ آپ پر 1000 دفعہ بھیجتا ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتا۔ جب اللہ صلوات بھیجتا ہے تو اللہ کے صلوات کے نتیجے میں ملائکہ بھی آپ پر صلوات بھیجتے ہیں۔ کتنی بابرکت عبادت ہے۔ آپ نے ایک دفعہ صلوات بھیجی، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا جواب کیسے آتا ہے؟ اس لیے صلوات کے حوالے سے روایات یہ کہتی ہیں کہ جب کسی ایک محفل میں آپ نبی اور آل نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، نبی کو محور بنا کر، اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کے نتیجے میں جو ثواب کی بارش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ثواب کو گنے، وہ تا قیام قیامت ایک محفل کا ثواب بھی گننے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایک محفل میں ایک دفعہ آپ کے پڑے ہوئے درود اور صلوات کا ثواب فرشتے گن نہیں سکتے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے، یہ جو صلوات ہم نبی پر بھیجتے ہیں، آپ نے کبھی سنا کہ امیر المومنین پر صلوات کسی نے بھیجی ہو؟ نہیں سنا ہوگا۔ کسی نے امام حسن پر، کسی نے امام حسین پر، باقی ائمہ پر نہیں سنا ہوگا۔ نبی کریم اور ان کی آل کا ہی نام لیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ نبی کے بعد بنت رسول کو بھی یہ اعزاز دیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور کہے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اس کے بعد اپنی دعا مانگے، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس صلوات میں فاطمہ محور ہیں اور باقی سارے اہل البیت ان کے گرد، ان کے ذریعے سے ان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ کا اعزاز ہے، یہ فاطمہ کا اعزاز ہے۔ فاطمہ وہ جس کو اہل سنت علماء نے
میں تشیع کے عقیدے کی اس وقت بات نہیں کروں گا، چونکہ آج کل ایک مشکل یہ ہوئی ہے کہ جب آپ اہل البیت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر کہا جاتا ہے یہ شیعوں کی باتیں ہیں. نہیں بھئی، یہ شیعوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی بات ہے. جس کا دل تعصب سے خالی ہو اور وہ دین اللہ کی کتاب اور رسول اور اہل بیت سے لینا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اہل سنت کی اپنی روایات میں ہزاروں اس طرح کے موارد موجود ہیں جہاں پر اس طرح کی حدیثیں مل جاتی ہیں. یہ امام جلال الدین سیوطی کی حدیث ہے جو میں نقل کرنے لگا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم پر آیت اتری فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ذکرہ، جب اللہ نے فی بیوت کچھ گھروں کا انتخاب کیا، کس کام کے لیے؟ اللہ نے اجازت دی ان کو کہ وہاں پر ذکر خدا ہو، وہاں پر ذکر خدا ہو. اس کے نتیجے میں صبح و شام تذکرے خدا، ذکر خدا، عبودیت اور بندگی کے نتیجے میں فرشتے ان گھروں سے ضوء اور روشنی حاصل کریں، آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکتے ہوں. ان ترفع ذکرہ ویذکر اسمہ، اس کے اسم کا ذکر کیا جائے. جب یہ آیت اتری بالغدو والآصال، صبح و شام جب یہ آیت اتری تو نبی کریم کے کچھ اصحاب تشریف فرما تھے. ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کے ذکر کے نتیجے میں اتنی روشنی ہوتی ہے، اتنے برگزیدہ گھر ہوتے ہیں؟ یہ فرمایا یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. کیا فرمایا؟ یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. جب فرمایا انبیاء کے گھر ہیں، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس اثنا میں حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے. انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کس طرف؟ بیت فاطمہ کی طرف، بیت فاطمہ کی طرف، اور پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ رسول کریم نے جواباً فرمایا کہ ہاں یہ گھر بھی شامل ہے، بلکہ ان تمام انبیاء کے گھروں سے یہ گھر افضل ہے. یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. روایت کس کی ہے؟ اہل سنت کی، تشیع کی نہیں. کنز العمال میں متقی ہندی بہت بڑے محدث ہیں اور 20 جلدوں پر ان کی کتاب ہے کنز العمال، اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا تو وہاں پر فرمایا آپ کی ولادت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا. حدیث بیان کی، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ جواب میں کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کا مطلب ہے روکنے والی. توجہ ہے، روکنے والی، دیوار، رکاوٹ، روکنے والی. فرمایا فاطمہ کو اللہ نے اس لیے فاطمہ کہا کہ دنیا میں خود فاطمہ کی اولاد اور فاطمہ کے چاہنے والے اور فاطمہ کی اولاد کو چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی ہوں، فاطمہ ان تک جہنم کی آگ پہنچنے سے روکنے کا باعث ہے. اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے. روایت شیعہ نہیں ہے، شیعہ روایات تو بڑی بڑی ہیں. کوئی ہماری روایات پر اعتبار کرے یا نہ کرے، اپنی روایات پر تو اعتبار کرے، اپنی روایات کو تو مانے. فاطمہ وہ ہستی ہیں جو محور ہیں، محور، مرکز،
اس لیے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن کریم کی آیات میں جہاں نبی کا تذکرہ ہے وہاں فاطمہ کا بھی تذکرہ ہے، جہاں اہل البیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جب ہم نبی کو اللہ کی حجت سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، تو جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام نبی کو حاصل ہے، توجہ چاہیے آپ کی، جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام نبی کریم کو حاصل ہے۔ نبی کریم کے دو ان کی حیثیتیں ہیں۔ اس وقت جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر دو حیثیتیں ہیں، ایک نبی کی حیثیت اور ایک ولی کی حیثیت۔ وہ جو نبی کی حیثیت ہے وہ خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا، نبوت ختم ہو گئی، لیکن ولایت ختم نہیں ہوئی، ولایت چل رہی ہے۔ اور وہ جو ولایت چل رہی ہے تو اس ولایت میں جو مقام نبی کا ہے وہی مقام فاطمہ کا ہے، وہی مقام۔ اس لیے قرآن کریم میں اگر نبی باعث خلقت عالم ہے تو انہی نبی کے ساتھ فاطمہ بھی باعث خلقت عالم ہے۔ اس لیے احادیث میں ہم دیکھتے ہیں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ خلق نہ ہوتا۔ ہم احادیث میں جب پڑھتے ہیں تو وہ اس مضمون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لہذا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے ادراک کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاطمہ کون ہے۔ الفاطمہ والفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کون ہے؟ تم کیا جانو؟ تمہاری عقلیں محدود، تمہاری سوچیں محدود، تمہارا علم محدود، تمہارا ادراک محدود، تمہارا پورا وجود محدود، اور اللہ کے بعد، رسول کے بعد فاطمہ کا وجود وہ وجود ہے جو تمام مخلوقات سے برتر اور عقل بشر سے ماورا۔ تو عقل بشر کہاں پہنچ سکتی ہے اس مقام تک؟ یہ جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، یہ ایام صرف مجلس کے نہیں ہیں، ان سے پرسنل کانٹیکٹ کے ایام ہیں۔ سمجھ رہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پرسنل رابطہ، پرسنل رابطہ صرف عزاداری میں نہیں ہوتا۔ گھر جائیے، دعا کی کتاب اٹھائیے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارتوں پر مشتمل جتنی عبارتیں معصوم کی زبان عصمت سے نکلی ہیں ان عبارتوں کو اٹھائیے، دیکھیے فاطمہ کو یاد کیسے کیا جاتا ہے، فاطمہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک زیارت ہے، یا ممتحنتو، اے وہ ہستی جس کا امتحنک اللہ، جس کا اللہ نے امتحان لیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا ممتحنتو، اے امتحان ہونے والی ہستی، امتحنک اللہ، اللہ نے آپ کا امتحان لیا۔ الذی خلقکی قبل ان یخلقکی، اللہ نے آپ کی خلقت سے پہلے آپ کا امتحان لیا۔ کب؟ آپ کی خلقت مادی سے پہلے۔ خلقت مادی کیا ہے؟ یہ جسم۔ خلقت مادی کیا ہے؟ شکم مادر۔ خلقت مادی کیا ہے؟ پشت پدر۔ پشت پدر میں آنے اور شکم مادر میں آنے اور شکم مادر سے اس زمین پر آنے سے پہلے اللہ نے فاطمہ کا امتحان لیا۔ یہ ہم ان زیارتوں میں پڑھتے ہیں جو زیارتیں علی و آل علی نے ہم تک پہنچائی ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ کون سی ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے۔ فرمایا لممتحنکی فوجدکی، اللہ نے کیا دیکھا جب آپ کا امتحان لیا؟ کیا دیکھا؟ دیکھا اس امتحان میں آپ صابرہ تھی، آپ صابرہ تھی، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وزعمنا، آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کامیاب ہیں۔ جب آپ کامیاب ہیں تو اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
اسی زیارت میں ہم مخاطب ہوتے ہیں. وزعمنا، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انا لکی اولیاء، کہ آپ اللہ کی ولیہ ہیں، آپ اللہ کی حجت ہیں، آپ اللہ کی دلیل ہیں. ومصدقون، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ہم دل سے آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں. جیسے ہم نے رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے، علی کی ولایت کی تصدیق کی اور ایمان لائے، اسی طرح سے آپ کی ولایت، آپ کی سچائی اور آپ کی حجیت کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں. وصابرون، اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ہر اس چیز میں جو اللہ نے بھیجا ہے، آپ نے صبر کے عروج تک پہنچ کر دنیا کو بتایا کہ آپ سے بڑھ کر صابرہ کوئی نہیں آئے، آپ سے بڑھ کر صابرہ کوئی نہیں آئے. اور اس کے بعد آپ کے والد جو کچھ لے کر آئے، آپ کے شوہر جو کچھ لے کر آئے، اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں. اب ہم آپ سے ایک التجا کرتے ہیں، انا نسألکی، ہم آپ سے ایک التجا کرتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان کننا صدقنا کی، جب ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو اب ہمیں اس تصدیق کے نتیجے میں اپنے آپ سے جوڑ لیجئے اور ہمیں بشارت دیجئے کہ ہم آپ کے غلام ہیں. اپنی غلامی کی سند ہمیں دیجئے. ہم یہ پرسنل کانٹیکٹ کرتے ہیں، ذاتی انفرادی. کس سے؟ بیوی دو عالم سے، ان کی ان عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے. اس لیے کہ یہ طریقہ ہمیں اہل البیت نے سکھایا ہے، یہ طریقہ ہمیں علی اور آل علی نے سکھایا ہے. جب آپ گھر جائیں گے تو ایپلیکیشن کھولیں، مفاتیح الجنان کی دعا کھولیں، کتاب کھولیں، باقی دعاؤں کی کتابیں کھولیں، جہاں پر بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت موجود ہے، اس زیارت کے الفاظ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا خود ائمہ کس طرح سے اس ہستی کو مخاطب کیا کرتے تھے. خود ائمہ. اس لیے امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ. آپ کو پتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نبیہ تو نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو حجت خدا ہے ان کا کلام دیکھیے. فرماتے ہیں کہ نحنو حجج اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں. ہم جو 11 امام ہیں، 12 امام، تم پر اللہ کی حجت ہے. وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری جد ماجدہ فاطمۃ الزہرا اللہ کی طرف سے ہم ائمہ پر حجت ہیں. وہ ہستی ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے مقام کا تصور آپ سوچ سوچ کر بھی نہیں کر سکتے. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. اب جب آپ اہل سنت علماء کو پڑھتے ہیں، اہل سنت علماء یہاں پر آپ کو متعدد روایات بتاتے ہیں. میں پھر جا رہا ہوں اہل سنت علماء کی طرف اور چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ متعدد محدثین نے یہ روایات بیان کی ہیں، مفسرین نے یہ روایات بیان کی ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کون ہے. انہوں نے بیان کیا ہے احادیث کی شکل میں کہ جب آدم مشکل میں پڑے، جب نوح مشکل میں پڑے، جب ابراہیم مشکل میں پڑے، جب یونس مشکل میں پڑے، جب دیگر انبیاء مشکل میں پڑے، اللہ نے جو نام ان کو دیے کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگو تاکہ اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے، تو ان ناموں میں نبی اور علی کے بعد جو نام سب سے زیادہ چمکتا ہے وہ فاطمۃ الزہرا کا نام ہے. اس لیے آپ دیکھیے، جب اس بی بی کی
تکلیف کا دور شروع ہوتا ہے، تکلیف کا. تو روایات کہتی ہیں کہ 40 دن تک، یہ روایت اصول کافی کی ہے، کوئی امام ایسے نہیں ہیں جن کے حوالے سے اس طرح کی روایات ہمارے ہاں موجود ہوں جو روایات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہیں. بہت عظیم بی بی ہیں. روایات کہتی ہیں کہ 40 دن تک فرشتہ آتا رہا، اللہ کی طرف سے آتا رہا، دل جوئی کرتا رہا، اللہ کا سلام پہنچاتا رہا، اللہ کی طرف سے مستقبل کی نوید دیتا رہا. فرشتہ بی بی کو بتاتا، بی بی علی کو لکھواتی. توجہ ہے، فرشتہ بی بی کو بتاتا اور بی بی علی سے لکھواتی، جس کو ہم صحیفہ فاطمیہ کہتے ہیں، صحیفہ فاطمیہ کہتے ہیں. اس لیے ائمہ علیہ السلام کے پاس جو قرآن سے متعلق تفسیر قرآن، احکام قرآن سے متعلق کتب موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں، وہ اس طرح کی تحریریں ہیں، قرآن نہیں. ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک اور قرآن ہے جو ائمہ کے پاس ہے. نہیں، قرآن نہیں ہے، قرآن یہی ہے جو ہے اس وقت سب کے ہاتھوں میں، یہی کلام خدا ہے. لیکن اس کلام خدا کی جو تفسیر فرشتوں نے کی، نبی نے کی، علی نے کی، اہل البیت نے کی، وہ اہل البیت کے پاس موجود ہے. اس لیے نبی نے فرمایا تھا، اس لیے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ایک کو پکڑو گے دوسرے کو چھوڑ دو گے تو پھر گمراہ ہو گئے، پھر تم رستے سے ہٹ گئے. چونکہ صرف کتاب کافی نہیں ہے، قرآن خاموش کتاب ہے. خاموش کتاب پر آپ اپنی رائے تھوپ سکتے ہیں، جیسا کہ ہوتا ہے. قرآن نے کہا اہل البیت یہ ہیں، آپ نے کہا یہ نہیں ہے وہ ہے. اب قرآن چیخ نہیں سکتا، قرآن رو نہیں سکتا، اس کی آواز رونے کی، چیخنے کی آپ سن نہیں سکتے. قرآن نے کہا اہل البیت محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں، اور آپ نے کہا نہیں ساری بیویاں اہل البیت ہیں، سارے بچے اہل البیت ہیں، سارے بنی ہاشم اہل البیت ہیں، سارے آل عبد المطلب اہل البیت ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں، اہل البیت وہی ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں. اب یہاں پر کون بتائے گا آپ کو کہ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جس کو اسی قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی وصیت کے مطابق امانت کے طور پر اور بھاری سرمایے کے طور پر پیچھے چھوڑا اور کہا کہ ادھر سمجھ نہ آئے ادھر پوچھو، ادھر سمجھ نہ آئے ادھر پوچھو. یہ دونوں مل کر اسلام ہے. علی و فاطمہ اور اولاد علی و فاطمہ اور قرآن کریم، یہ دونوں مل کر اسلام ہے. اگر اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو کیسے عمل کرنا ہے. اس لیے آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج آپ کو کبھی نہیں بچا سکتا جب تک محمد و آل محمد کی بتائی ہوئی اس روش کے مطابق آپ اپنی نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، باقی اعمال انجام نہیں دیتے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی وصیت میں تمام مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ بخاری ہوں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ دیگر صحاح کی کتب ہوں، چاہے وہ دیگر مسانید ہوں، جہاں اس طرح کی باتیں ہیں وہاں پر یہ حدیث اہل سنت نے بھی اسی طرح سے نقل کیا ہے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل البیت ساتھ ہیں، کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے دوست احباب قرآن کو پکڑتے ہیں، اہل البیت کو صرف حمد و ثنا کی حد تک رکھتے ہیں کہ بڑے اچھے تھے، ہم محبت کرتے ہیں. لیکن جب آپ عمل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ اہل البیت سے نہ دین لیتے ہیں نہ حدیث لیتے ہیں.
یہ المیہ ہے. یہاں پر آ کر پھر گمراہی شروع ہوتی ہے. اس گمراہی کے دروازے کو بند کرنے کی ضرورت ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا زور سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اس لیے یقیناً سب کے سب تھکے ہوئے ہیں. اب ذرا میں دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. عزیزان کرام میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا چونکہ میرے بعد میرے بڑے ہی مشفق اور نہایت دل کے قریب دوست اور ساتھی ہیں. انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے دلوں کو اہل البیت کے مصائب سے بھی نورانی کرنا ہے اور آپ کے دل و دماغ کو اہل البیت سے جوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں صرف چند جملے عرض کرتا ہوں مصائب کے حوالے سے. چند جملے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آج کی رات معمولی رات نہیں ہے. صرف ان آنکھوں کے بند ہونے اور اس دل کی آنکھ کے کھولنے کی ضرورت ہے. اگر دل کی آنکھ کھل جائے نا تو آج کی رات کے اسرار آپ کے سامنے نمایاں ہوں. ابن عباس کی روایت ہے انسان سنتا ہے تڑپ جاتا ہے تڑپ جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا آپ رو رہے ہیں اور اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے اشک آپ کے رخسار پر بہے چلے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا ابن عباس مجھے اپنے بچوں پر ہونے والے مظالم نظر آ رہے ہیں. میرے بچوں پر جو ظلم ہوگا میرے بعد اس کو یاد کر کے گویا وہ میں دیکھ رہا ہوں, اس کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. تمہیں نہیں معلوم میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ میری بیٹی اس پوری امت کے درمیان اکیلی رہ جائے گی اور وہ روئے گی اور کوئی اس کے آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا جبکہ میں نہیں ہوں دنیا میں. میں اس دن کو یاد کرتا ہوں اور روتا ہوں. اور میں جب اپنے اسی بیٹی کے بچوں کو ظلم کی چکی تلے پستے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. جب میں علی کو ان کے مظالم کی چکی تلے پستے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. فرماتے ہیں ایک وقت وہ آئے گا جب میری بیٹی رو رو کے پکارے گی بابا جان آپ دیکھیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں اس لمحے کو یاد کر کے وہ آواز ابھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. کون؟ عصمت اللہ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا پر ہونے والا ظلم رسول کو رلا رہا ہے. رسول کو رلا رہا ہے. یہ کون سا لمحہ ہے جب نبی کی یہ بیٹی اس طرح سے بلک بلک کر رو رہی تھی اور اپنے بابا کو پکار رہی تھی. ایک وہ وقت آیا جب یہ دروازہ جہاں پر جبرائیل آتا تھا تو بغیر اجازت کے جرأت نہیں کرتا تھا اندر داخل ہونے کی. وہ دروازہ جہاں پر خود نبی کریم آتے تھے اور آ کر اونچی آواز سے سلام کرتے تھے اور جب جواب ملتا تھا تو اندر داخل ہوتے تھے اذن لے کر, اور اگر جواب نہ ملے تو اندر داخل نہیں ہوتے تھے. لیکن ایک وقت وہ آیا یہی دروازہ جل رہا تھا اور جب یہ دروازہ جل رہا تھا تو امت تماشا دیکھ رہی تھی اور جب ان کے تماشائیوں کی مقدار بڑھی تو ایک دفعہ ظالم نے آ کر ایک لات ماری اور جب دروازہ اکھڑ کر پیچھے گیا تو دیوار اور دروازے کے درمیان کون تھا؟ بنت رسول تھی. اور جب در اور دیوار کے درمیان بنت رسول آئی تو وہاں پر اس نبی کی بیٹی نے پکار کر کہا بابا جان دیکھیے میرے ساتھ یہ امت کیا کر رہی ہے, یہ امت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. امیر المومنین گھر آئے, دیکھا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہی 3 جمادی الثانی, دیکھا چہرہ حشاش بشاش ہے اور تر و تازہ ہے. فرمایا کہ فاطمہ آج
لگتا ہے تمہاری صحت بہت اچھی ہے. فرمایا نہیں یا علی، آج میری واپسی کا دن ہے، میں آج اپنے بابا کی خدمت میں جانا ہے. امیر المؤمنین نے سر جھکا لیا، رونے لگے. جب رونے لگے تو فاطمہ کہنے لگی کہ یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں اس درد سے نجات پا جاؤں گی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے فاطمہ آپ تو درد سے نجات پا جائیں گی، آپ تو چلی جائیں گی اپنے بابا کے پاس. میں جب تک آپ تھی آپ کے پاس آ کر اپنے دل کا درد بیان کیا کرتا تھا، لیکن آپ کے بعد اب وہ سایہ بھی ختم ہو جائے گا اور علی اکیلا رہ جائے گا. علی رو رہے ہیں. علی روتے روتے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں. فاطمہ گھر میں ہے. حضرت اسماء بنت امیس کو بلواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسماء میں نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کر لیٹ جاؤں گی، میرے اوپر چادر ڈال دینا، کچھ دیر بعد آواز دینا، دستک دینا، اگر آواز جواب ملے تو ٹھیک، ورنہ علی کو خبر کر دینا، کہنا کہ فاطمہ چلی گئی. اسماء کہتی ہے میں تڑپ اٹھی، رو رہی تھی. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غسل کیا، میں نے ان کے اوپر چادر ڈالی اور خود کمرے سے باہر آ گئی. کافی دیر گزر گئی. اس کے بعد جب میں نے دروازے پر دستک دی اور پکارا تو مجھے جواب نہیں ملا. جب جواب نہیں ملا تو میری واویلا اور رونے کی آواز بلند ہوئی. میں نے بچوں سے کہا جاؤ اپنے بابا سے کہو، علی مرتضیٰ سے کہو کہ بی بی چلی گئی. مسجد کی کیفیت روایات میں بیان کی گئی ہے کہ جب علی تک یہ خبر پہنچی کہ یا علی فاطمہ چلی گئی، ایک دفعہ علی اٹھے، پھر اس کے بعد آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو غش کھا کر گر پڑے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اس کیفیت میں علی کو سہارا دے کر گھر لایا گیا. جب گھر لایا گیا تو بی بی کا غسل کا وقت ہے. آپ کو غسل اور کفن دینے کے بعد حضرت اسماء بنت امیس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، انسان کے کلیجے کو آگ لگ جاتی ہے. واقعہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ بی بی کے اوپر یہ بچے یوں لیٹے ہوئے ہیں، امام حسن نے بی بی کا ایک پاؤں اس کا تلوہ اپنے رخسار سے لگایا ہے اور رو رہے ہیں. حسین نے دوسرے پاؤں کا تلوہ اپنے رخسار سے لگایا ہے اور رو رہے ہیں. زینب و ام کلثوم اپنی والدہ کے اوپر گری ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں. میں نے دیکھا حسن بہت زیادہ رو رہے ہیں. میں جب حسن کو بہت زیادہ روتے دیکھا تو میں نے کہا کہ بیٹا حسن آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ چھوٹے بچے آپ کو دیکھ کر زیادہ پریشان ہوں گے، زیادہ روئیں گے، آپ ذرا تحمل سے کام لیں. یہ بڑا حساس مرحلہ تھا. امام حسن نے کیا فرمایا؟ اماں جان ان بچوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں حسن نے دیکھا، جو میں نے دیکھا وہ ان بچوں نے نہیں دیکھا. میں نے پوچھا کہ بیٹا حسن تم نے کیا دیکھا جو ان بچوں نے نہیں دیکھا؟ تو امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ کوچے بنی ہاشم میں داخل ہوئی اور گھر کی طرف آ رہی تھی، آپ کے ہاتھ میں فدق کا پروانہ تھا، سامنے سے وہ شقی ابن شقی آیا، اس ظالم نے پروانہ چھیننا چاہا، میری والدہ نے روکنا چاہا. ایک دفعہ اس ظالم کا ہاتھ اٹھا اور وہ بھاری ہاتھ میری والدہ کی ایک گال پر پڑ گیا. میری والدہ جب زمین پر گری تو وہ آواز کائنات میں گونجی، یا ابتا، اے میرے ابا جان دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا. میں نے اپنی والدہ کو یوں روتے ہوئے اور مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے. جب یہ سنا اسماء کہتی ہے میں خود بھی رو رو کر تڑپ کر زمین پر گر گئی. امیر المؤمنین نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد بچوں سے کہا بچوں اب آؤ آخری دفعہ اجازت لے لو اور اپنی والدہ کا دیدار کر لو، اس کے بعد پھر تمہیں والدہ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. جب یہ کہا بچے آ گئے. اب عجیب منظر ہے. اس منظر کو حضرت علامہ صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا کہ جب امیر المؤمنین نے ان بچوں سے کہا کہ اپنی ماں سے الوداع کرو تو یہ بچے ماں کے اوپر یوں گر پڑے اور پھر رونے کی آہ و بکا کی ایسی آواز گھر میں بلند ہوئی کہ کوہرام مچ گیا۔ جب کوہرام مچا تو منظر ایسا تھا کہ آسمان سے آواز آئی، اے علی ان بچوں کو ہٹا لو، آسمان میں قیامت ٹوٹی ہے اور فرشتے رو رہے ہیں زہرا پر، اب ان بچوں کو ہٹا لو تاکہ یہ منظر ختم ہو۔ میں نے بچوں کو ہٹایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قبر تک لے کے گئے، قبر میں دفنانے کے بعد علی ابن ابی طالب نے ایک عجیب جملہ کہا۔ کس طرح سے کہا؟ قبر رسول کی طرف رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی بیٹی کو واپس بھیج رہا ہوں، آپ کی امانت تھی، آپ نے مجھے سالم امانت دی تھی، لیکن جب میں واپس لوٹا رہا ہوں تو آج یہ امانت شکستہ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس دنیا میں کیا ظلم ہوا ہے، وہ خود آپ کو بتائیں گی کہ کس کس طرح کے مظالم آپ کی بیٹی پر ڈھائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون نسألک اللہم وندعوک باسمک العظیم الاعظم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ بار الہ ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بار الہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے دلوں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے جوڑ دے، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مولا علی کا دیدار اور مرنے کے بعد قبر میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، باللہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان ان کے انصار میں شمار فرما، جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر استقامت سے جینا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔